الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مقدسہ کی جو تفسیر ہے لن نصبر علی طعام واحد، سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 اور صراط الجنان تفسیر کے کچھ حوالہ سے کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، سوال کیا کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے، ہمارے لیے اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ ہمیں ترکاریاں جیسی ایسی سبزیاں ملیں، جیسے ساگ، ککڑی، پیاز وغیرہ جو زمین سے نکالی جاتی ہیں، ان کے لیے ہمارے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس طرح کھانا دے۔ تو کچھ فطری طور پر کم ہمت لوگ ہوتے ہیں، کم حوصلہ لوگ ہوتے ہیں، نیچ پن جن لوگوں میں ہو، ان کو جتنا بھی کوئی اوپر لے جانا چاہے وہ پھر بھی اپنی فطری جو طبیعت ہے اس کی وجہ سے نیچ پن کو ہی پسند کریں گے، گھٹیا چیزوں کو پسند کریں گے۔ تو ایسا ہی کچھ اس قوم میں تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے جب من و سلوہ کھانا دیا تو اس کو چھوڑ کر، بہتر کو چھوڑ کر، حالانکہ یہ مانگنا ناجائز نہیں تھا، ساگ مانگا جائے، ککڑی مانگا جائے، پیاز مانگی جائے، دالیں مانگی جائیں، زمین سے جو چیز اگائی جانے والی ہیں وہ مانگی جائیں، اللہ کے حضور سوال کیا جائے، تو یہ ناجائز نہیں تھی، بلکہ جو نافرمانی یا ناجائز یا ان کا نیچ پن تھا وہ یہ تھا کہ بہتر چیز جب من و سلوہ بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ آسمانی کھانا بھیج رہا ہے، پھر باوجود اس کے یہ نیچ پن کیوں، یہ کم ہمتی کیوں، یہ ایسا فیصلہ کیوں؟ اللہ کی بڑی اور بغیر محنت والی نعمت کو چھوڑ کر وہ محنت کرنا چاہتے ہیں اور پھر زمین سے وہ چیزیں لینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اگانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے، مگر یہ ایک فطرت کا پتہ دے رہی ہیں۔
اور یہ ایک نافرمانی کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ اونچی چیز کو چھوڑ کر نیچی کی طرف ان کی طبیعت بننا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ بنی اسرائیل نے سوال رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ان سے بولا گیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کر دی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اب حکم ملا کہ اگر یہ چاہتے ہی ہیں تو پھر یہ کسی ملک شہر، یا تو نام لیا گیا ہے کہ ملک شہر اس کا بولا گیا ہے، اور اگر ملک شہر نہیں تو کسی بھی شہر ہو تو اس کو مصر بھی بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ کسی بھی شہر یا ملک شہر اس طرف نکل جائیں، وہاں ان کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب ایک یہاں چیز جو واضح ہے اور جو توجہ طلب ہے کہ ساگ ککڑی وغیرہ جو بھی چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی تھیں، جس کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گناہ نہیں تھا اس کا مطالبہ، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت کو چھوڑ کر چھوٹی چیزوں کی طرف مائل ہو جانا، یہ پست خیالی ہے۔ تو ہمیشہ ان لوگوں کا میلان جو طبع ہے نا، وہ پستی کی طرف رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ایسے جلیل القدر، بلند تو بالا مرتبے والے، اللہ اکبر، انبیاء، اور ان کا نیچپن، بنی اسرائیل کا کم حوصلگی کا یہ ظہور تھا کہ یہ گھٹیا چیزیں مانگ رہے تھے۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، آیت مقدسہ کا یہ جز، تو اس کی جو تفسیر ہے، جو مطلب جس کا ہے کہ ان پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی۔ کس وجہ سے بنی اسرائیل پر غربت اور ذلت مسلط کی گئی، ڈال دی گئی؟ یہ بالکل واضح ہے، یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت و غربت مسلط کر دی گئی۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صلحاء کی بدولت، یعنی نیک لوگوں کی بدولت، اللہ اکبر، انہیں بڑے رتبے ملے تھے، بڑے رتبے حاصل ہوئے تھے، مگر اب یہ ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی جو دینی صلاحیتیں تھیں وہ بھی باطل ہو کر رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت شعیہ علیہ السلام کو شہید کیا، اللہ اکبر، اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ سے خود یہ قاتل نہیں بتا سکتے تھے۔ انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کا راستہ اختیار کیا، الغرض ان کے عظیم جرائم اور کبھی ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی۔ ان پر ذلت و غربت پھر مسلط ہو گئی اور غضب الہی کا یہ لوگ مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اسی آیت مقدسہ، ایک لمبی آیت مبارکہ تھی، اسی میں اپنے لیے ایک سبق اور اس امت کے لیے ایک سبق کے طور پر میں ہلکی سی 2-3 منٹ کی ویڈیو دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔